اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ جو اللہ کو اپنا خالق نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا اور اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا، اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور جو نہیں پڑھتا تو ہم کیا قیاس کریں گے کہ بھائی محفل پاک میں بیٹھا ہو اور صلاۃ و سلام نہ پڑھے۔ کوئی ملا اگر یہ کہے نا کہ یہ من گھڑت درود ہے، درود تو درود ابراہیم ہی ہے، یہ من گھڑت درود ہے، یہ من گھڑت نہیں، اللہ نے حکم اسی درود کا دیا۔ نہ سمجھنے والا جاہل ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، پڑھو درود، صلو۔ اب صلو فعل امر ہے، حکم دے رہا ہے، اور فعل کا کوئی نہ کوئی مشتق منہ ہوتا ہے، کوئی مبنی اشتقاق ہوتا ہے۔ صلو کا مشتق منہ کیا ہے؟ الصلاۃ۔ وسلموا، اور سلام بھیجو، تو سلموا کا مشتق منہ کیا ہے؟ السلام۔ اللہ تعالی نے فرمایا محبوب پر ایمان والو الصلاۃ والسلام پڑھو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اب اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی بدقسمتی ہے۔ بے شک اصل اللہ تعالیٰ نے جو درود کا حکم دیا ہے وہ یہی ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ درود محبوب کی ذات پاک پر پڑھو، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا سبحان اللہ، ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے سبحان اللہ، اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ درود پڑھا محبوب پر، کیونکہ محبوب کسی عام کے محبوب نہیں، خود خالق کائنات کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ فَقَدْ اتَّخَذْتُكَ حَبِيبًا، سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کو حبیب بنایا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے حبیب۔ محبوب کا معنی بھی ہے محبت کیا ہوا، جس سے محبت کی جائے، محبوب کہتے ہیں۔ اور حبیب کا معنی بھی ہے محبت کیا ہوا یا محبت کرنے والا۔ حبیب صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ مبنی للفاعل بھی ہوتا ہے اور مبنی للمفعول بھی ہوتا ہے۔ حبیب کا معنی محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ ایک تو یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ میرے محبوب میرے ساتھ محبت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ جب رب خود فرما دے کہ میرے ساتھ محبت کرنے والے، کامل استاد ہو، کامل، اور کامل استاد کسی کے لیے کہہ دے یہ میرا شاگرد ہے، سبحان اللہ، تو پھر اس شاگرد کی شان عجیب ہے۔ سبحان اللہ۔ رب جب فرما دے کہ میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، کیونکہ حبیب ہے نا، محب بھی اور محبوب۔ لیکن ایک کمال یہ ہے، محبوب اس کو کہتے ہیں
جس سے محبت کی جائے، مگر کسی وقت محبت کا انقطاع بھی ممکن ہو۔ محبت کا نہ ہونا بھی ممکن ہو۔ محبوب اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں مفعول ہے، محبوب اس کو کہتے ہیں جس سے محبت کا انقطاع ممکن ہو، لیکن حبیب اس کو کہتے ہیں، یہ صفت مشبہ ہے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی محبت جدا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک لمحے کے لیے رب نے فرمایا ہم نے آپ کو حبیب بنایا ہے۔ تو بھائی پتہ چلا کہ نہ ہمارے آقا کی محبت اللہ سے کسی وقت جدا ہوتی ہے، اور نہ اللہ کی محبت کسی وقت محبوب سے جدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جب حبیب بنایا تو بھائی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محب ہر آن اور ہر لمحہ اپنے محبوب کا ذکر کرے، ٹھیک ہے، ہر آن اور ہر لمحہ، کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکر، بے شک، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے رب العالمین جل شانہ نے محبوب کے لیے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، یہ تمہیدی کلمات عرض کر رہا ہوں، جو آیت پڑھی ہے نا اس کا بھی تھوڑا سا مفہوم عرض کروں گا۔ رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب جس جملے کی ابتدا میں ان نہ آئے، ظاہری طور پر اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کام کے منکرین مد نظر ہوتے ہیں، ان کی مذمت کرنا مقصود ہے، اور دوسرا ان جس جملے کی ابتدا میں آ جائے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور اسمیہ جملے کا خاصہ ہے دوام اور استمرار۔ دوام کا معنی ہمیشہ، استمرار کا معنی ہمیشہ جاری رہنا۔ تو رب نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ کسی وقت محبوب پہ درود بھیجتا ہوں، کوئی نہیں پڑھتا درود میرے محبوب پر، میرے محبوب کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں۔ ارے تم منگتے ہو، تم درود پڑھو گے تو میں سخی تمہارے دامن پر کروں گا۔ سبحان اللہ، تم میرے محبوب کا ذکر کرو، دیکھو میں تم پر کتنا کرم کرتا ہوں، سبحان اللہ، کتنا کرم کرتا ہوں۔ مگر بد عقیدہ لوگوں کی محفل میں چلے جاؤ نا تو وہ تو جناب سارے درود پڑھتے ہیں، چاہے ادھورا پڑھتے ہیں، بے شک، یہ بھی عرض کر دوں، بے شک، پورا درود سوائے صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اتنے گم اور پناہ ہیں کہ سرکار کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سرکار کے صحابہ کا مقام تو بہت بلند ہے، اہل بیت اطہار کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے، اولیاء کاملین کا مقام بلند ہے۔ اللہ والے لوگ جو ہیں نا، اللہ والے وہ محبوب کی گلی کے کتے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، دیکھو نا رب تو بے نیاز ہے، بے شک، محبوب بنایا نا تو ہمارے پیارے
لا اقسم بہذا البلد. واہ اب ہے رب بے نیاز، خالق، قدیم، واجب الوجود، مطلق، غیر مقید، لا محدود، لیکن قسم کس شے کی اٹھا رہا ہے؟ شہر کی. لا اقسم بہذا البلد. علماء فرماتے ہیں یہاں لا جو ہے یہ زائدہ ہے، اس کا معنی نہیں ہوگا. اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. قرآن میں فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی. اب ہمارے آقا پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، پوچھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بے علم تھے، اللہ نے علم دے کے بھیجا. سبحان اللہ. بے شک جب معلم اللہ ہے اور متعلم رسول اللہ ہے، پڑھانے والا اللہ اور پڑھنے والے محبوب، سبحان اللہ. اور پڑھایا قرآن. الرحمن علم القرآن. اور قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ہم نے وہ کتاب نازل کی ہے جس میں کل شے غور کریں، کل شے کا کھول کھول کر مفصل بیان. اب یعنی جمیع علوم قرآن میں موجود ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، لیکن پڑھانے والا اللہ ہو تو اللہ کا شاگرد کیسا ہو؟ اگر شاگرد کے علم پہ اعتراض کیا جائے تو وہ شاگرد پر نہیں استاد پر ہوتا ہے. استاد نے نقص چھوڑا ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ اللہ پڑھائے اور کوئی نقص رہ جائے. اور پھر اللہ نے اپنی ذات و صفات کا جس ہستی کو مظہر بنا کے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، مظہر بنا کے دے. تو حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام علوم عطا تبیانا لکل شیء. اب یہ لفظ شے جو ہے نا، شے، اس کا اطلاق خود اللہ کی ذات پر بھی ہے. سبحان اللہ. کہہ سکتے ہو کہ اللہ کوئی شے نہیں؟ اگر اللہ کی ذات پر لفظ شے کا اطلاق نہ ہونا ہوتا تو رب نے جہاں شے کی ہلاکت کا ذکر کیا اپنی ذات کو مستثنیٰ نہ فرماتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر اس کی ذات باقی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. شے کا اطلاق ہوتا ہے تو مستثنیٰ فرمایا. بے شک اگر نہ ہوتا تو رب کو کیا ضرورت تھی اپنے آپ کے استثناء کی؟ بتا دیا کہ شے اللہ کی ذات پر بھی صادق ہے لفظ شے. اب جہاں علم محبوب کی بات آئی وہاں خود کو بھی مستثنیٰ نہیں فرمایا. سبحان اللہ. دیکھو نا فرما دیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اب اس میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر شے کا علم تو محبوب کو دیا ہے مگر اپنا نہیں دیا. نہیں، اور یار باقی چیزوں کا علم بے شک کمال ہے مگر کمال تو یہ ہے کہ جسے اللہ کا علم ہو جائے کہ اللہ ہے کیا. سبحان اللہ. بہرحال رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک ہر آن اور ہر لمحہ محبوب پہ درود بھیجتا ہے. حبیب جو ہوئے ہر لمحہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ محبوب پر. اور یہ نہیں، اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے ذرا اس پر بھی غور کیجیے. اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہم صلی اللہ.
وہ تو خود اللہ ہے، بے شک وہ کسے کہے اللہم؟ درود بھیجنا اللہ کا کیا ہے؟ محبوب کو شان عطا کرنا۔ فرمایا میں ہمیشہ محبوب کو شان عطا کر رہا ہوں، ہمیشہ، سبحان اللہ، قابل غور ہے۔ اور یہ نہیں کہ ایک ہی شان ہے جو ہمیشہ دے رہا ہوں، نہیں۔ یصلون ان اللہ و ملائکتہ یصلون، فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا خاصہ دوام تجدد، دوام تجدد، ہر لمحہ نئی چیز، ہر لمحہ نئی چیز۔ فرمایا ایک شان نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ کب سے درود پڑھ رہا ہوں، اور کب تو تھا ہی نہیں، کب تو کل کی بات ہے۔ اللہ کے لیے کب کہاں ہے؟ وہ لامحدود مطلق ذات ہے، اور فرماتا ہے ہمیشہ پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ، محبوب پہ درود بھیج رہا ہوں۔ بھئی جس ذات پہ درود بھیج رہا ہے وہ ذات نہیں تو پھر درود بھیج رہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، وہ ذات اگر نہیں ہے تو پھر درود بھیج رہا۔ ذکر تو ہمیشہ اس کا ہوتا ہے نا کہ مذکور موجود ہو۔ نہ پتہ ہے ہمارے رب کی ذات بھی حدوں سے پاک، محبوب کو بھی حدوں سے پاک، اور پھر میں ہر لمحہ نئی شان عطا کرتا ہوں، ہر لمحہ نئی شان عطا کرتا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ ایک ہی بات ہوئی ہے عرش پہ ہو رہی ہے، نہیں، تازہ، ہر لمحہ نئی شان، ہر لمحہ نئی شان، ہر لمحہ نئی شان۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، سبحان اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، صرف عرش و فرش پر نہیں، تحقاق بھی لحد میں تیرا تیرا نام چل رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو بھائی اگر کوئی آیت پڑھ دے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اب دیکھو نا، اللہ نے صلو فرمایا، تاکید نہیں، صلو کی تاکید نہیں فرمائی، صلو علیہ تسلیتن نہیں فرمایا، سلموا کی تاکید فرمائی، سلموا تسلیما، سلام ضرور بھیجو، سبحان اللہ، درود بھی محبوب پر پڑھو، سلام ضرور پڑھو، تاکید فرمائی، سلام ضرور۔ آپ دیکھ لیں، سوائے محبت اور عشق والے لوگوں کے سلام کسی کو نصیب نہیں، ضرور پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے اسی لیے تو تاکید فرمائی کہ جو بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ ہوں گے وہ محبوب پر سلام نہیں بھیجیں گے، کیونکہ سلام تو وہ بھیجے نا جو جواب کا حقدار۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، سبحان اللہ، اللہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے اور کرنے والا جواب کا مستحق ہے تو تم اسے جواب دو۔ اب جواب دینا واجب ہے، فحیوا فعل امر ہے، جواب دو اس کے جن لفظوں سے اس نے سلام کیا اس سے بھی بہتر جواب۔ اگر بہتر نہیں ہے لفظ تو کم از کم وہی تو اور ردوہا، وہی لفظ تو لوٹا دو۔ تمام چیزوں کی تشریح کا وقت نہیں ہے، اب یہ کر رہا ہوں کہ بھائی جب آپ کی خدمت میں کوئی معروضات پیش کرنے والا یہ درخواست کرے کہ درود پڑھو تو چپ کر کے بیٹھنے والا منحوس ہے، بے شک، بے شک، اور درود پڑھنے والا مسعود ہے۔ سبحان اللہ،
بیٹھے کرو. سارے پڑھو السلام ہمارے عزیز، ہمارے محترم بانی محفل نے اپنے والدین کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا. ایصال ثواب کے حقدار بھی صحیح العقیدہ ہوتے ہیں اور کرنے والا بھی صحیح العقیدہ ہوتا ہے. اب والدین کا موت کے بعد مقام دیکھیں. زندہ ہیں ان کا دیدار کرو، حج ہو گئی. ٹھیک ہے نا، حج ہو گئی، دیدار کیا. اگر ان کی فرما برداری کرو گے تو ہمارا رب فرماتا ہے کہ فرما بردار سے جب ماں باپ راضی ہوں گے، اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو میں اللہ بھی راضی ہوں. سبحان اللہ. رضا الرب فی رضا الوالد، بے شک. سخط الرب فی سخط الوالد. والدین ناراض، اللہ فرماتا ہے میں ناراض. مگر میں پہلے جو کم جملہ عرض کر گیا نا اس پہ غور کرنا. عقیدے کی بات ہر جگہ ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بد عقیدہ کو. بے شک. اسی لیے ہم آپ کے خدمت میں عقیدے کی بات بار بار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، سب ٹھیک نہیں ہے بھائی. جب تک باطل کا بطلان نہ کرو اتنے تک ٹھیک نہیں ہو سکتے. سب ٹھیک ہوتے پھر ہندو بدھ کو پوج رہا ہے، ٹھیک ہے. عیسائی ہمارے آقا کا کلمہ نہیں پڑھ رہا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہودی دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے، صرف سہارا لیتا ہے نبی کا. جس نبی نے کہا بھائی جب وہ آ جائیں تو بس انہی کا کلمہ پڑھ. سبحان اللہ. بے شک. اگر سب ٹھیک ہوتے نا تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، بے شک. کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. کلمے کی ابتدا میں ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں. نہ لات معبود ہے، نہ منات معبود ہے، نہ عزا معبود ہے، نہ حبل معبود ہے. کوئی بھی پتھر کا بت ہو، کسی شے کا ہو، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. چاہے وہ نبی ہے یا ولی ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات پاک ہے. معبود وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز ہو. سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بتاؤ اللہ کی سوا معبود بنانے والوں پہ لعنت بھیجیں یا نہ بھیجیں؟ جو کہ کسی کو کچھ نہ کہو اس کمینے کا کیا علاج کریں؟ جی اس کا کیا علاج کریں؟ تو بڑا پڑھا لکھا آ گیا ہے اور تجھ سے جاہل اچھے ہیں جو صحیح عقیدے میں چل رہے ہیں. تیرا علم تیرے لیے مصیبت بن چکا ہے. خدا کی قسم فساد پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں لوگ. آج کل سوشل میڈیا کا دور آ گیا. جیسے محمد علی مرزا بیٹھا ہے یا ایک اور جاوید رامدی وہ بیٹھا ہے. یہ سب شیطان بیٹھے ہیں، شیطانیت پھیلا رہے ہیں. اسی لیے میرے رب نے بھی حکم دیا اور آقا نے بھی کہ پیر رابع گزین کے بے پیری سفر بس پر آفت و خوف. سبحان اللہ.
کونوا مع الصادقین، بے شک اللہ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین۔ بے شک بے شک دور پر فتن ہے آج، فتنے ہر طرف، لیکن کاملین کا وجود زمین سے نہیں اٹھا۔ جس دن کامل کا وجود زمین پہ نہ رہا اس دن قیامت آ جائے گی، کیونکہ رب نے فرمایا نا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب حکم دے رہا ہے، کونو امر ہے، حکم دے رہا ہے سچوں کے ساتھ۔ سچے نہیں ہیں تو پھر یا اللہ حکم کیسے دیں؟ پھر تو تکلیف مانا یتاب ہو جائے گی کہ جس کا حکم جس شے کا دے رہا ہے وہ شے نہیں ہے۔ اللہ جو حکم دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ حکم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ سچوں کا وجود قیامت تک رہے گا، اس لیے ہمیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ نبی اولاد علی حضور قبلہ بخاری صاحب۔ اب آپ یہ بتائیں اس کو سچا کہیں جس کی تعظیم کے لیے میرے آقا کھڑے ہو جائیں؟ جتنے مرتبہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جن کا اسم گرامی فاطمہ ہے، اور فرمایا فاطمہ نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ان اللہ فاطمہ و ذریتہا و محبہا عن النار، اللہ نے فاطمہ زہرا کی ذات پر، ان کی ساری اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام۔ سبحان اللہ۔ اچھا جہنم حرام بد عقیدہ پر بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، بد عقیدہ تو جہنمی ہے نا بھائی۔ جہنم حرام ہوگی اس پر جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، بے شک اور زہرا پاک کی اولاد پر جہنم حرام۔ انشاءاللہ نہیں آنے دیں کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں کیونکہ ٹائم قریب آنے والا ہے، اور جب تک میں افطار نہیں کروں گا آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے تو لوگ کھانا شروع کر دیں۔ ارے اللہ کے بندو، اگر 14.5 گھنٹے برداشت کیا ہے تو 5 منٹ بھی برداشت کر لیا۔ کل افطار جہاں تھا قریب مسجد تھی غیر مقلدین کی، اور غیر مقلد جو ہے بھی سورج کا کنارہ کھڑا ہوتا ہے وہ اعلان کر دیتے، بس اعلان کرنے کی دیر ہے ہمارے لوگوں نے شروع ہو گیا۔ روزہ افطار کرنے میں بھی احتیاط کرو، رکھنے میں بھی احتیاط۔ ٹی وی کے اعلان سے 5 منٹ پہلے روزہ بند کرو، کیونکہ ٹی وی والے جو خدا سے ہو کے نہیں آئے، یا جو یہ میقات الصیام بنا رہے ہوتے ہیں، یہ بنانے والے یہ نہیں ہے کہ دیکھ کے آئے ہیں۔ جناب بندہ صرف کیا ہے، چلو ٹھیک ہے بھی ہمارے علماء نے تحقیق کی، ہمیں بتایا گھڑیاں آ گئی ہیں اتنے بج کر اتنے منٹ پر، اور ساتھ لکھتے ہیں یار 5 منٹ احتیاط بھی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد پر اور عقیدت مندوں پر جہنم حرام، اور بی بی پاک کی طرف جو خطا کی نسبت کرے کہ جب وہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی خطا پر تھی معاذ اللہ، اور میرے آقا کی شہزادی بطول ہے، بطول اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی طرف رغبت ہی نہیں کرتے۔ یہ بات ہی بس ایسے ہی بن گئی کہ مانگنے کے لیے گئیں، یہ رافضی مردود کا یہ زہرا پاک پر الزام ہے، مانگنے کے لیے گئیں، آگے انہوں نے دی نہیں، پرواہ نہیں کی، اتنے گھنٹے بی بی پاک کھڑی رہی۔ اللہ کی قسم زہرا پاک کو اگر کسی معاملے میں
کوئی ایک منٹ بھی ٹھہراتا دنیا غرق ہو سکتی ہے۔ زہرا پاک کا مقام بلند ہوگا۔ میرے نبی کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے بے شک تعظیم کے لیے، تمام انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، اور وہی نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی ہر کوئی صحیح العقیدہ نہیں ہے، صحیح عقیدے کو پرکھو، اس لیے حکم ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ سچا وہ ہے جو محبوب پہ قربان ہو رہا۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ رب نے فرمایا لا اقسم بہذا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شہر کی قسم۔ آقا عرض کرتے مولا شہر تو سارے تیرے ہیں، اس کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ بے علمی نہ، کیوں پوچھا؟ کیونکہ کل کو لوگ کہیں گے یہ آیت مکی آیت ہے، لوگ کہیں گے کہ اس میں کیونکہ بیت اللہ تھا، اس میں حجر اسود ہے، اس میں حتیم ہے، اس میں مستجاب ہے، اس میں مستجار ہے، اس شہر میں صفا مروہ ہے، اس میں مینا مزدلفہ عرفات ہے۔ ان مقدس مقامات کی وجہ سے اللہ نے قسم اٹھائی۔ ہمارے آقا نے اس لیے پوچھا مولا کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ رب نے فرمایا مقدس مقامات کو تو تقدس ملا ہی تیرے لنگر سے ہے پیارے، میں اس لیے قسم اٹھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تم جو اس شہر میں بیٹھے ہو۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ یہ لا زائدہ نہیں، یہ لا زائدہ نہیں ہے، قرآن کا لفظ ہے، یہ استفہام انکاری کا ہے۔ استفہام انکاری کیا مطلب؟ مطلب اب یہ ہوگا کہ محبوب آپ بھی اس شہر میں رہتے ہیں اور میں قسم نہ اٹھاؤں؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قسم نہ اٹھاؤں؟ واہ تو یار رب تو محبوب کے بیرونی نسبت والی شے کا قسم اٹھا کے بتا رہا ہے کہ جس شے کو نسبت میرے محبوب سے ہو مجھے پیاری لگتی ہے، اور جن جسموں میں میرے مصطفیٰ کا خون موجود ہو اور جو جسم نبی کے جسم کا حصہ ہو، بتاؤ ان کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے حضرات محترم، بہرحال یہ ہمارے آقا نے ہمیں درس دیا کہ والدین کے لیے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ موت آ گئی، قبر بن گئی، ہمارے آقا فرماتے ہیں یہ نہ سمجھ کہ ماں باپ دنیا میں بیٹھے تھے تو مفید تھے، اب نہیں۔ من زار قبر ابویہ یوم الجمعۃ او احدہما غفر لہ بکتب برا، حدیث عرض کر فرمایا جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، روزے کی زیارت کی نیت سے نہ جانا۔ اور پاگل کے بیٹے، میرا نبی کہہ رہا ہے جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت، صرف صحیح العقیدہ ہوں ولی نہیں ہے۔ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو، اگر دونوں کی قبریں نہیں ہیں او احدہما، ان میں سے ایک کی قبر ہے تو میں اس کی زیارت کرو، غفر لہ، زیارت کرنے والے رب تجھے بخش بھی دے گا اور نیکوں میں تیرا نام لکھے گا۔ معلوم ہوا زیارت کرنے والے نیک ہیں۔ یار ماں باپ کی قبر کی زیارت کریں تو نیک، اور ولی کامل کے مزار کی زیارت کریں، داتا ہجویری کے مزار کی زیارت کریں، غریب نواز اجمیر حسین شاہ جیلان اور حضور تاجدار گولڈا، اولیاء کے مزار کی زیارت کا مقام تو بلند ہے نا۔ اما ابا کی قبروں کی زیارت کرو، میں اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا، نیکوں میں لکھے گا۔ اور ماں باپ جیسے دنیا میں بیٹھے فیض دیتے ہیں، آخرت میں بھی اسی طرح۔ آج جب یہ افطاری کا سامان، کیونکہ افطار کا بہت بڑا ثواب ہے،
افطار کرانے کا اور پھر پیٹ بھر کے کھلانے کا بہت بڑا ثواب ہے. وقت نہیں رہا ورنہ میں عرض کرتا، کیونکہ روزے دار کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ یار یہ تو چپ بھی نہیں کر رہے، ہم نے روزہ افطار کرنا تھا. بھائی خدا کے لیے اگر 14.5 گھنٹے گزار لیے ہیں نا تو 5 منٹ میرے لیے بھی گزار. سبحان اللہ. تو ہمارا روزہ اگر مکروہ ہو جائے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے. مکروہ نہیں ہوتا، صحیح روزہ افطار صحیح. آج جب والدین کی قبر پر فرشتہ یہ سارے ہدیے تلاوت کا، نعت کا، سب ہدیے اٹھا کے جائے گا اور کہے گا تمہارے بیٹے نے یہ تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے، فاقبلا قبول کر، فیفرحوا. ماں باپ قبر میں خوش کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو حضرات محترم دیکھو نا، میرا خیال ہے ابھی تو یہ میڈیا والے اذانیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم تو عشق نبی والے ہیں. تو بہرحال میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ دعا بھی آخر 2-3 منٹ لگ جائیں گے دعا پر بھی، اور پھر آپ روزہ افطار کریں گے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا صدقہ ان کے والدین کے مدارج بھی بلند فرمائے اور اس گھر کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.